السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر اس وقت ایف آئی اے میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہاں گریڈ 21 کی ویکینسیاں ہونے کے باوجود گریڈ 21 کے افسران وہاں جانے کو تیار نہیں، اور جو افسران وہاں آلریڈی اس وقت پوسٹڈ ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ مزید وہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے ایف آئی اے میں؟ موجودہ ڈی جی ایف آئی اے کی اتنی دہشت، ان کی اتنی اصول پرستی اور ایمانداری کے چرچے کہ کوئی ایک بھی گریڈ 21 کا افسر جو ہے وہ ان کے چین آف کمان میں اس وقت کام کرنے کو تیار نہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے بند کیے جانے والے گٹ کے فیکٹریوں کی پاداش میں مزید 6 تھانوں کے ایس ایچ او کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، یعنی انہیں معطل کر کے سی پی او کلوز کرنے کی سزا دی گئی، جس میں کراچی کے تھانہ بلدیہ ٹاؤن کا ایس ایچ او بھی شامل ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ ارطغرل غازی کا اچانک جو ہے ایس ایس یو کا دورہ، ایک ساتھ دو ارطغرل غازی لوگوں کو دیکھنے کو ملے، ایک وردی میں اور ایک بغیر وردی میں۔ آگے جا کے مزید ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے بالآخر امریکن حکومت کے تعاون سے جو ہے سندھ کے جیلوں کے افسروں کو تربیت دینے کا ایک ادارہ جو ہے حیدرآباد میں قائم کر دیا گیا ہے، جس کا باضابطہ افتتاح جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیا۔ اب جو ہے وہ جیل پولیس کے عملے کو تربیت وہاں پر دی جائے گی کہ قیدیوں کو وہ انسان سمجھے۔ ناظرین، باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ آخر اس وقت ایف آئی اے میں ایسا کیا ہو رہا ہے۔ ایف آئی اے میں گریڈ 21 کی 2 ویکینسیاں ہیں اس وقت، یعنی کہ ایک تو خود سلطان علی خواجہ نے اس دہشت کی یا اس خوف کی، اس اصول پرستی سے بھاگنے کی جو ہے وہ شروعات جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اور خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں کہ ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے بنتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ اڑنے کی تیاری کرنے والا جو ہے خود سلطان علی خواجہ تھے، جو کہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ساؤدرن زون تھے۔ جیسے ہی ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے کا چارج سنبھالتے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے ان کا دل نہیں لگتا ہے اور ان کا زیادہ وقت جو ہے خود آئی جی آفس میں گزرتا ہے، اور آئی جی آفس کے چکر لگاتے رہے تاکہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ ایف آئی اے سے کر دیا جائے، اور بالآخر بعد میں جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا، اور وہ ایف آئی اے سے جو ہے وہ سندھ پولیس میں آ گئے تھے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے چین آف کمان سے نکلنے کا صحرا جو ہے خود سلطان علی خواجہ کے سر جاتا ہے۔ ان کے بعد جو ہے ایک اور گریڈ 21 کے جو ایف آئی اے کے افسر تھے، یعنی کہ ایڈیشنل ڈی جی احسان صادق، انہوں نے بھی اپنا ٹرانسفر کرا دیا۔ یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ وہاں بھی کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، بالآخر ان کا بھی ٹرانسفر ہو کر انہوں نے جو ہے وہ آئی بی میں جوائننگ دے دی ہے۔ اب اس وقت جو ہے ایف آئی اے میں گریڈ 21 کی 2 ویکینسیاں ہیں، اور اب سندھ پولیس میں اس وقت 2 گریڈ 21 کے بلکہ 3 اب ہو گئے، جو کہ یعنی کہ ان کے پاس کوئی اچھی پوسٹنگ نہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایف آئی اے کو جوائن کریں، جس میں جو ہے اسپیشل برانچ کے جو ایڈیشنل آئی جی ہے غلام نبی میمن، اور خود ڈاکٹر امیر شیخ، اسی طریقے سے عبد الخالق شیخ جو اس وقت آئی بی میں ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایف آئی اے میں چلے جائیں۔ لیکن جب وہاں سامنے انہیں نظر آتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کون ہے، ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ہے، ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی وجہ سے جو ہے یہ تینوں افسران چاہنے کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ وہ ایف آئی اے میں جوائننگ دے، لیکن محض جو ہے وہ ثناء اللہ عباسی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے ڈی جی ایف آئی اے کے ہوتے ہوئے نہ تو عبد الخالق شیخ آنے کو تیار ہیں، نہ ہی ڈاکٹر امیر شیخ آنے کو تیار ہے، اور نہ ہی غلام نبی میمن، حالانکہ تینوں چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے میں جوائننگ دیں، لیکن محض اس لیے وہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایز اے ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی براجمان ہے۔ محض ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے
وہ اس وقت ان 3 گریڈ 21 کے افسروں جن کا تعلق اس وقت سندھ سے اور خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے بھی تعلق سندھ سے، یہ تینوں سندھ کے افسران جو ہے ان کی خواہشات کی راہ میں جو ہے اس وقت جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں، اور وہ محض ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایف آئی اے میں اس وقت نہیں آ رہے ہیں، اور ایف آئی اے میں اس وقت گریڈ 21 کی 2 پوسٹیں جو ہے وہ خالی ہیں، جنہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے منہ سے رال ٹپک رہا ہے، لیکن وہ وہاں پر نہیں آ رہے ہیں۔ کچھ اصولوں کی جنگ ہے یا کوئی کیا وجہ ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں آ رہے ہیں۔ جس دن بھی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ تینوں افسران جو ہے وہ پر لگاتے ہوئے اڑتے ہوئے ایف آئی اے میں جوائننگ دے دیں گے۔ یہی کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور خود ان تینوں افسروں کے جو ہے قریبی رفقا کا یہی کہنا ہے کہ وہ جانا تو چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی سے ان کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اختلافات ہیں، کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ہے وہ سروسز میں جو ہے وہ معاملات اس وقت آڑے آ رہے ہیں۔ خود سلطان علی خواجہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے ان کی بھی حیثیت جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے، بڑے پرتپاک طریقے سے جو ہے وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ ایف آئی اے سے یہ سوچ کر یہ اعلان کرتے ہوئے آئے تھے کہ وہ سندھ پولیس میں جاتے ہی جو ہے وہ انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی بنا دیا جائے گا، لیکن یہاں آتے ہی سارے کا سایہ کاسا پلٹ گیا ہے، اور اب تو خود سندھ حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ رپورٹ بھجوا چکی ہے اسٹیپ کو کہ بھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ جب سندھ حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے ان کی جانب سے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، تو پھر اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں جو ہے خود سلطان علی خواجہ بھی جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کے لیے مزید بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ خود ان کی راہ میں جو ہے اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ دیوار بن گئے ہیں۔ خود کچھ ان کی اپنی ناراضگی تھی، اور کچھ جو ان کے سب سے بڑے سفارشی جو اس وقت ہیں آئی جی سندھ، ان سے بھی جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مراسم اس وقت بہت ہی انتہا کی حد تک خراب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کا جو جلسہ جلوس تھا، اس موقع پر جب خود چیف منسٹر جو ہے ایک کسی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر آئی جی سندھ بھی موجود تھے، اور وہاں پر سندھ ڈی آئی جی ساؤتھ بھی موجود تھے، اور کچھ علماء بھی وہاں تھے جن سے سی ایم کو کی وزٹ تھی یا ان کا ملاقات تھا، لیکن وہاں آتے ہی معلوم یہ ہوا ہے کہ سی ایم نے جو ہے بالکل آئی جی سندھ کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، اور براہ راست جا کے انہوں نے ڈی آئی جی ساؤتھ سے مصافحہ کیا، اور انہوں نے جو ہے علماء کا ان سے تعارف کروایا، یعنی کہ مخالفت اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اور اسی مخالفتی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے سفارشی جو ہے سلطان علی خواجہ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی تو کجا انہوں نے سندھ پولیس نے اسے برداشت نہیں کیا، اور سندھ سے ہی انہیں آؤٹ کرنے کے لیے لیٹر جو ہے وہ اسٹیپ کو بھجوا دیا گیا، اور آج یا کل میں ان کا جو ہے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اب اطلاع یہ ملی کہ سلطان علی خواجہ کی پوسٹنگ یا تو اسٹیٹ لائف کے ایگزیکٹو کیسز ہو جائے گی، یا پھر وہ آئی بی میں ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یہی اطلاع اس وقت ملی ہے۔ اس سے اول کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صلاح کا سوال اسی جاری سر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب یہ بند کیے جانے والے جو گٹکا فیکٹری جو معاملے ہیں، گٹکا فیکٹریوں کے جو بند ہو چکے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں ہائی کورٹ کے حکم پر سندھ بھر کی پولیس نے، تو اب بجائے کہ جن تھانوں کے حدود میں یہ فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں ان تھانوں کے ایس ایچ او کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، انہیں تعریفی اسناد دینا چاہیے تھا، انہیں نقد انعام دینا چاہیے تھا، بجائے یہ سب کچھ کرنے کے ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن لیا گیا۔ یعنی کہ پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکا کس طریقے سے میرپور خاص تھانے کے علاقے ڈسٹرکٹ کے ایک تھانے کے ایس ایچ او کو جو ہے محض اس لیے سسپینڈ کر کے سی پی او کلوز کیا تھا شاہ جہاں لاشاری کو کہ انہوں نے بھی جو ہے گٹکا فیکٹری جو ہے بند کر دی تھی۔ گٹکا فیکٹری بند کرنے کا مطلب ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسروں کے مالی مفادات کو براہ راست جو ہے وہ نقصان پہنچانا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے پھر کراچی سے جو ہے وہ
آئی جی سندھ کو اپنے ایک اسٹاف افسر ایس پی بشیر بروئی اور خود ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم کی سربراہی میں پوری ایک پارٹی بھجوانی پڑی، اور جہاں پر انہوں نے ایک خانہ پوری کے لیے چھاپا مارا، ایک بن فیکٹری میں چھاپا مارا، اور بن فیکٹری سے حالانکہ ریکور کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنی رپورٹ بنا کے آئی جی کو بھجوا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہجہاں لاشاری کو معطل کر کے سی پی او میں کلوز کر دیا۔ اب یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، اس کے بعد اپنے محض اس ایک کارروائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میڈیا پر بڑا شور ہوا کہ یہ کیا ناانصافی ہو، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب مزید کارروائی کر کے 6 ایس ایچ اوز کو جو ہے اسی طریقے سے سسپینڈ کر کے سی پی او کلوز کیا، جس میں 5 کا تعلق اندرون سندھ سے اور 1 کا تعلق جو ہے کراچی کے ماڑی ٹاؤن کے تھانہ بلدیہ سے۔ بلدیہ ٹاؤن تھانے کے علاقے میں جو ہے یہ کچھی پڑا ہے، یہاں پر جو ہے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا ہے، نام ان کا ملک محمد اشفاق ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کاشف لمبا ہے، ایک ان کی گٹکا فیکٹری تھی، وہاں پر 1 ہفتہ قبل جو ہے چھاپا مار کر اس کو سیل کر دیا تھا، اس کو گرفتار کر کے جیل بھجوا چکے ہیں۔ یہ پولیس کی کارروائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس گٹکا فیکٹری پر جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے حیدرآباد کے ایس ایس پی ساجد عامر صدرزئی کو حکم دیا، اور ان کے ایک وفادار ایس ایچ او گلشن اقبال جو ہے ان کے ذریعے جو ہے صابر خٹک کے ذریعے جو ہے سربراہی میں چھاپا وہاں مارا گیا، اور وہاں سے حالانکہ ملا کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے بھی رپورٹ بھجوا دی آئی جی سندھ کو، جس کے بعد جو ہے وہ اشفاق جو ہے ایس ایچ او بلدیہ ہے انہیں سسپینڈ کر کے سی پی او کلوز کر دیا۔ اب اس کی سسپینشن بھی کیا ہے، ایک تو کیماڑی ٹاؤن جو ہے ان کے ایس ایس پی سے خود آئی جی سندھ کی اللہ واسطے ناراضگی چل رہی ہے، مخالفت چل رہی ہے کہ وہ ان کے پینل سے نہیں آئے۔ دوسرا جو ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ انور مجید کے پینل سے تھی، حالانکہ ان کا یہ معلوم ہوا ہے کہ نعمان صدیقی بھی ان کے سفارشی ہیں ڈی آئی جی سے، لیکن بیس کے بنیادی طور پر جو ہے ان کے سفارشی جو ہے وہ انور مجید، اور ان کو پوسٹنگ کروانے میں جو ہے خود بورڈ بیسن تھانے کے ایس ایچ او نصیر تنولی کا بھی ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کے علم میں تھی، اس لیے انہوں کو موقع ملا اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہاں چھاپا پڑوا کر جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر دیا۔ 1 تیر سے 2 نہیں 3 نہیں 5 من شکار کیے۔ اس طریقے سے جامشورو کا جو ہے ڈسٹرکٹ کا وہاں تھانہ بولا خان کے ایس ایچ او عدنان ابڑو کو اس طرح سسپینڈ کیا۔ مٹیاری کے ایس ایچ او جو ہے حالہ کے ایس ایچ او غلام سرور خاص خیلی کو، اس طریقے سے ڈسٹرکٹ ٹھنڈوالا یار کے جو تھانہ عمر سان کے ایس ایچ او کو جو ہے ساون خان کو بھی سسپینڈ کر دیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو ہے انسپکٹر اقبال وسا نے یہ ایس ایچ او بی سیکشن شہید بے نظیر آباد کے ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا، اور انسپکٹر قمر الدین رحیمو جو ہے یہ بلری شاہ کریم ہے تھانہ وہاں کے ایس ایچ او ڈسٹرکٹ ٹنڈو خان کے، ان کو بھی معطل کر کے سی پی او کلوز۔ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، یعنی گٹکے کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں، فیکٹریاں بند کر چکے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ ایس ایچ اوز کو بجائے انعام دینے کے آپ سسپینڈ کر رہے ہو، تو یہ تو ایک ناانصافی ہے، مطلب کہ مالی مفادات کو دچکا لینے کا یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے گٹکا فیکٹریاں بند کرنی ہے، کہتے ہیں نا بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، تو پورا یہ آپ جائیں نیو کراچی چلے جائیں، آپ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا چلے جائیں، یعنی نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں کتنے اڈے چل رہے ہیں، کتنا کاروبار وہاں چل رہا ہے، وہاں کون اس اڈوں کو روکے گا؟ بڑے پیمانے پر جو ہے اسد نبی وہاں کا ایس ایچ او ہے سرجانی ٹاؤن کا، چونکہ اب وہ جو وہاں کی میڈم ہے ایس ایس پی جو ہے ویسٹ ہے، ان کا منظور نظر ہے، وہاں فیکٹریاں ہی فیکٹری چلتی، وہاں کوئی چھاپا نہیں مارتا۔ سینٹرل میں چلے جائیں، لیاقت آباد چلے جائیں، سپر مارکیٹ چلے جائیں، شریف آباد چلے جائیں، کہاں نہیں چل رہے ہیں؟ اورنگی ٹاؤن پورا بھرا پڑا ہوا ہے، یعنی کہ آپ چلے جائیں کورنگی چلے جائیں، آپ ملیر ڈسٹرکٹ چلے جائیں، گٹکے کے فیکٹریاں کوئی ان کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں سب جگہ سیٹنگ ہے، جہاں سیٹنگ ہے وہاں آنکھیں بند ہیں، ان کے لیے تو 1000 گناہ جو ہے وہ 1000 جرائم ان کے لیے معاف ہے، 1000 قتل ان کے لیے معاف ہے، لیکن جو مخالف ہے ان کو نہیں بخشتے ہیں، ان کے خلاف ان کو نشان عبرت بنانے، یہ سارے جو ہے مخالفین ہیں جہاں پر ان کے خلاف کارروائی کی۔ اس طرح سے کے پروگرام کے میں اگلی خبر کی جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ شکر ہے کہ امریکی حکومت کے تعاون سے جو ہے ایک ایسا ادارہ حیدرآباد میں قائم کر دیا گیا ہے جس کا باضابطہ آج جو ہے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ نے افتتاح بھی کیا، وہ کہ یہ جو ہے وہ
پریزنر اسٹاف کو جو ہے ٹریننگ دے گا. ان کو ٹریننگ یہ دیں گے کہ بھئی آپ قیدیوں کو بھی انسان سمجھیں, ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں اور ان کی اصلاح کریں, اور اس تاثر کو ختم کریں کہ جیل میں آنے والے معمولی جرم کے جو قیدی ہوتے ہیں وہ بڑے ڈاکو بن کے نکلتے ہیں, یعنی کرائم میں پی ایچ ڈی کر کے نکلتے. اس تاثر کو ختم کیا جائے, ان کی تربیت کریں, ان کی اصلاح کریں کہ وہ جس جرم میں آئے آئندہ وہ جرم کرنے کی وہ غلطی نہ کریں, ان کی بالکل اصلاح کی جائے. اس قسم کی ٹریننگ اس جیل پولیس کے ملازمین کو دی جائے گی اس ٹریننگ سینٹر. یہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا فیصلہ ہے. دیر آئے درست آئے, اس لیے کہ ہماری جو جیلیں ہیں اس میں جو ہے انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے. یہی اطلاع ہے. ناظرین, ایک اور اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک لانڈی پولیس نے جو ہے ایک سلمان اقبال کو جو ہے گرفتار کیا تھا گٹکا بیچنے کے جرم میں. حالانکہ گٹکا بیچا نہیں کرتا تھا بلکہ گٹکا کھایا کرتا تھا, لیکن پولیس اس وقت نورا کارروائی کر کے اپنی ٹوٹل پورا کری تو اس میں اس کو گرفتار کر کے تشدد کر کے جیل بھیجا. جیل میں جو ہے تشدد سے آج لانڈی جیل میں اس کی ہلاکت کی اطلاع ملی. کہتے ہیں کہ وہ شوگر کا مریض تھا, ان کی پراپر ان کو ٹریٹمنٹ ہوئی تو وہ زخموں کی تاب نہ کے چل بسیں. 4 بچوں کا باپ بتایا جاتا ہے. 28 اکتوبر کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی. ارطغرل غازی جو ہے وہ ایس ایس یو پہنچ گئے. ایس ایس یو کے ملازمین نے ایک ساتھ جو ہے بیک وقت ایک ارطغرل نہیں بلکہ 2 ارطغرل غازی دے کے, ایک باوردی درست اور ایک سادے لباس میں, جو کہ ترکی سے آئے تھے. میرا اشارہ جو ہے خود ڈی آئی جی ایس ایس یو کی جانب ہے. بالکل ان کی بھی جو ہے وہ پرسنالٹی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے ارطغرل غازی سے کم نظر نہیں آ رہی تھی. ایک فاتح کی حیثیت سے جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے. جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جا رہے, ان کو جو ہے اپنے ایس ایس یو کا وزٹ کرا رہے ہیں. باقاعدہ فائرنگ رینج میں بھی ان کے لے گئے. تیر چلانے والے جو ہے ارطغرل کو جو ہے وہ فائرنگ کروائی گئی وہاں پر. یعنی کہ اچھا وقت جو ہے اس ترکی سے آنے والے اس ٹیم نے وہاں پر گزارا, اور خود ایس ایس یو کی کارکردگی کی انہوں نے تعریف کی کہ یہ بہت ایک اچھا انوکھا یونٹ ہے. یعنی جدید تقاضوں کے عین مطابق جو ہے یہ ایس ایس یو جو ہے ان کے کمانڈوز, خاص طور پر خواتین کمانڈوز کی انہوں نے تعریف کی کہ یہ تو بہت ہی, یعنی اس طرح کی پولیس تو خود وہ ترکی میں بھی نہیں دیکھ سکے جو اس وقت انہیں کراچی میں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ان کے تاثرات تھے خود ارطغرل غازی اور ان کے ساتھ آنے والے باقی ٹیم کے ارکان کے, کہ انہوں نے جو ہے وہ ایس ایس یو کا دورہ کیا. ناظرین, اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں, ان پولیس کو جو ہے نا ایک سرپرائز ملنے والا ہے بہت جلد. ایک خوشخبری جو ہے وہ سندھ پولیس کے افسروں کو ملنے والی ہے. وہ کیا خوشخبری ہے, وہ کیا سرپرائز ہے, وہ فی الحال میں نہیں بتا سکتا, لیکن ایک بہت ہی اچھی خبر جو ہے وہ ملنے والی ہے سندھ پولیس کے جوانوں کو. اب ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ گلبرگ تھانے کے ایس ایچ او مصطفیٰ کمال کو بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے معطل کر دیا ہے. غالباً ان پر بھی جو الزامات ہیں وہ گٹکا, ماوا اور دوسرے آرگنائز جرائم کے اڈے چلوانے کے, اس پر انہیں بھی معطل کر دیا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.